نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 23 کی تفسیر پاک دیکھیں۔ اس سے پہلے کی جو آیات تھیں اس میں اللہ کی وحدانیت کا بیان تھا، اور مذکورہ آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اس بات کا بیان ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ معجزہ ہے۔ دیکھیں، ہر نبی جب کسی قوم کے پاس آئے تو دعوت و تبلیغ کے لیے اللہ پاک نے ان کو ایک خاص معجزہ عطا فرمایا جو وہ اپنی قوم کے سامنے پیش کیا کرتا تھا، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ ایمان لے آیا کرتے تھے۔ تو ہر نبی کا ایک معجزہ تھا۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پوری کی پوری معجزہ ہے۔ ان کے اخلاق معجزہ، ان کا طریقہ معجزہ، ان پہ اترا ہوا قرآن معجزہ۔ تو دیکھیں، یہ جو قرآن ہے یہ اللہ پاک نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور اگر ہم یہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ایک نظر ڈالیں، مختصر، بہت مختصر، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس فیملی میں پیدا ہوئے تھے وہ فیملی عرب کی معزز ترین فیملی تھی۔ اب دیکھیں، ہمارے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر کسی کی نظر میں وہ نہیں ہوتا، صرف اپنی فیملی کی نظر میں ہوتا ہے، یا ارد گرد گلی محلے میں کوئی اس کو جانتے ہیں تو پوری قوم اس کو نہیں پہچانتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ وہ حضرت عبد المطلب کے گھر پیدا ہوئے۔ حضرت عبد المطلب ان کے دادا تھے۔ حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے۔ تو ایک ایسی فیملی میں پیدا ہوئے کہ جو معزز تھے اور قبیلے کے سردار تھے، یعنی ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس کو بچپن سے قوم نے دیکھا، پرکھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بچپن سے لے کر جوانی تک انہوں نے کہیں سے بھی تعلیم حاصل نہیں کی، کہیں سے بھی۔ قوم کو یہ معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ کیوں پڑھے لکھے نہیں تھے؟ کہ انہوں نے اپنی زندگی جو ہے یتیمی میں گزاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد محترم تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، وفات پا گئے تھے۔ تو انہوں نے یتیمی میں زندگی گزاری، اور ایک طرف اگر دیکھا جائے تو عرب کے جو جتنے بھی لوگ تھے یہ بھی پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اب دیکھیں، عرب کے جو لوگ تھے یہ ذہین تھے، ان کی زبان میں فصاحت تھی، بلاغت تھی۔ کھڑے کھڑے جو ہے یہ اتنے بڑے بڑی نظمیں لکھ لیا کرتے تھے، مصرے لکھ لیا کرتے تھے۔ ان کا جو ہے نا ایک اوکاز کا میلہ لگا کرتا تھا، بازار اوکاز نا، وہاں پر جب یہ جاتے تھے تو وہاں یہ شعر و شاعری کیا کرتے تھے، اور یہ زبان میں نا سوئی ڈال لیتے تھے، اور اس کی وجہ سے جو ہے زبان جو ہے تالو سے نہیں لگتی تھی۔ اور پھر یہ کہتے تھے کہ اگر تو آپ ذہین ہیں اور اگر تو آپ کر سکتے ہیں تو ایسا شعر بنائیں کہ زبان میں سوئی ڈال کے نا ایسے الفاظ بیان کریں کہ جس میں وہ الفاظ ہی نہ ہوں جو تالو کے ساتھ لگتے ہوں۔ یعنی ایک نظم تیار کرو جس میں تا نہ ہو، جس میں طا نہ ہو، جس میں دال نہ ہو، میم ہو، ٹھیک ہے، یا اس طرح سلیکٹو حروف ہوں، لیکن پورا ایک جو ہے نا نظم جو ہے آپ پوری تیار کریں۔ اس کے لیے یہ باقاعدہ کلاسز بھی لیا کرتے تھے، ان کی مشقیں ہوتی تھیں، اور بہت ان کے ہاں جو ہے نا یہ نظم اور شعر و شاعری کا جو ہے نا ٹرینڈ تھا۔ پھر اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے تو انہوں نے کبھی بھی جو ہے شعر و شاعری نہیں کی تھی۔
نہ کوئی مشق لی تھی، نہ کوئی تربیت کی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ ان کے سامنے گزری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مکہ سے باہر بھی نہیں گئے تھے، سوائے 1-2 سفر تھے ان کے جو حضرت خدیجہ کا مال لے کر گئے تھے یہ، اس کے علاوہ ان کی پوری زندگی مکہ میں ہی گزری ہے۔ تو مکہ والے تو جانتے تھے کہ انہوں نے نہ کبھی شعر و شاعری کی ہے، نہ کوئی مشق لی ہے۔ تو اب جب قرآن پاک جو ہے ان کی زبان سے جاری ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امی تھا، اور ایک ایسا انسان جس نے کبھی بھی شعر و شاعری نہیں کی، جس نے کبھی بھی جو ہے نا علم کی کوئی بات نہیں سیکھی، لیکن وہ ایک ایسا کلام پڑھنے لگا کہ جس سے عرب تو کیا عجم بھی عاجز آ گیا، جس سے پاکستان تو کیا یورپ بھی عاجز آ گیا۔ کیونکہ ہم اگر یا سائنٹسٹ یا دنیا میں کوئی بھی انسان ہے، اگر وہ ایک کتاب لکھتا ہے نا تو اس کو انٹرنیشنل سطح پہ رکھتا ہے، اور پھر اس میں سے دوسروں کو کہتا ہے کہ اس میں سے خامیاں نکالو۔ تو بہت سے لوگ ایسے آ جاتے ہیں جو اس میں سے خامیاں نکال لیتے ہیں، لیکن قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر آپ اس کو کسی کے سامنے بھی پیش کریں تو یہ ایک چیلنج ہے کہ اس میں سے خامی نہیں نکلتی۔ کیوں؟ اس میں ہنسی مذاق کی باتیں نہیں ہیں، اس میں جھوٹ اور افتراء نہیں ہے۔ اب دیکھیں، جیسے میں لیکچر لیتی ہوں یا کوئی بھی علماء ہے یا کوئی بھی اپنی کوئی بات بتاتا ہے، تو آپ نوٹ کریں کسی کتاب میں بھی ہم ضرور یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بات یہاں نہ لکھی ہوتی تو یہ بہتر ہوتا۔ کوئی انسان بھی جو ہے نا وہ پرفیکٹ بات نہیں کر سکتا، وہ پرفیکٹ کر ہی نہیں سکتا، کوئی نہ کوئی اس کی بات میں جھول ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی فضول بات ضرور ہوتی ہے کہ جو کوئی دوسرا کہتا ہے کہ یہ نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ لیکن قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ اس میں ایک ایک حرف کی الگ شان ہے، ایک حرف ہے اس سے لفظ بنتا ہے، اس لفظ کا نا قرآن پاک کا ایک لفظ ہے، اس کا ایک ہی مطلب ہے، ٹھیک ہے، ایک لفظ ہے، ایک مطلب ہے۔ وہ وہاں اس آیت میں وہ کوئی اور سوچ دیتا ہے، اگر آپ اس کو غور و فکر کریں، سوچیں، تو اس آیت میں وہ کوئی اور سوچ دیتا ہے، لیکن وہی لفظ اسی مطلب کے ساتھ کسی اور آیت میں جب جڑ جاتا ہے تو وہ نئی سوچ دیتا ہے، وہ نیا اطمینان دیتا ہے، وہ دوسری آیت کو بالکل یکسر بدل دیتا ہے۔ تو یہ معجزہ ہی تو ہے۔ اور کوئی بھی کتاب بار بار پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ میری جتنی بھی کوئی فیوریٹس بکس ہے، میں 1 دفعہ پڑھوں گی، 2 دفعہ پڑھوں گی، اٹا جاؤں گی، لیکن یہ قرآن ایسا ہے کہ زندگی گزر جائے گی لیکن پھر بھی اس سے دل نہیں بھرے گا، اس کو پڑھنے سے، پڑھانے سے، اس کو یاد کرنے سے دل نہیں بھرے گا۔ پھر یہ کہ ہمارا بچہ جو ہے نا یہ خواہش رکھتا ہے، ہمارے جو ہے والدین یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے قرآن کے ساتھ جڑ جائیں۔ اس کے علاوہ کوئی دنیا میں ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو حفظ کیا جاتا ہو، جس کو اتنا زیادہ پڑھا جاتا ہو۔ یہ مطلب ایک اگر ڈاکٹر ہے وہ بھی یہ کہے گا کہ یہ ایک مکمل کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ قانون کو دیکھ لے، یہ اس کتاب میں نا قرآن پاک میں قانون کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے، سائنٹسٹ جو تجربے وغیرہ کرتے ہیں اس کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے، ہر ایک چیز جو ہے اس ایک کتاب میں موجود ہے۔ تو یہ معجزہ ہی تو ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک کھلا معجزہ ہے جو ہم نے اپنے بندے پر جاری کیا ہے، اپنے بندے پر اتارا ہے۔ اگر آپ کو اس میں کوئی شک ہے تو پھر کھلا چیلنج ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کے مثل، اس کے جیسی ایک صورت لے کر آؤ۔ اچھا، یہ آیت نازل ہونے سے پہلے نا اللہ رب العزت نے قرآن کے منکرین جو یہ کہتے تھے کہ یہ جو قرآن ہے نا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ خود بنایا ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنی تعریف خود کریں، نہیں، نبی کی تعریف اللہ رب العزت نے کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت پر اللہ تعالیٰ نے 114 صورتیں اتاری، بالکل جھول کے بغیر، بالکل سیدھی صورتیں اتاری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کیا کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا ہے تو چلو پھر اس جیسا قرآن آپ بھی لکھ لیں۔ جب وہ نہیں کر سکے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا چلو 10 صورتیں، صرف 10 صورتیں، آپ تو اتنے ذہین ہیں نا، آپ تو کھڑے کھڑے اتنے بڑے بڑے مرثے بنا لیتے ہیں، اتنے بڑے بڑے نظمیں بنا لیتے ہیں، چلیں ایسے کریں کہ نا بس 10 صورتیں بنا کر لیں۔ عرب اس سے بھی عاجز تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا اگر یہ نہیں تو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت کون سی ہے؟ سورہ کوثر، 3 آیات پر مشتمل، بس وہ
اتنی ایک صورت بنا دیں، اتنی ایک صورت بنا دیں، میں بس ٹھیک ہے آپ اتنی ایک صورت جو ہے نا بنا کر لیں، تو وہ نہیں بنا سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا، اللہ کو نہیں، اللہ کے سوا پوری دنیا کو لے آؤ، ٹھیک ہے، کانفرنس کرو، یورپ کو لے آؤ، بس سب کو بلا کر لاؤ، سب مل کے کوشش کریں، اس جیسی ایک صورت، اس جیسی جو ہے ایک صورت لے کر آؤ، اگر تم سچے ہو کہ یہ قرآن جو ہے کسی انسان کا لکھا ہوا ہے، اس کے مثل جو ہے آپ کچھ بھی نہیں لے کر آ سکو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل ہے، اللہ کا جو کلام ہے وہ بے مثل ہے، ٹھیک ہے۔ پھر عرب اور عجم اس سے عاجز رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز کر بھی نہیں سکتے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی مثل کچھ لے کر آیا جائے، نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو پھر ڈرو اس آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، کہ جس کا ایندھن جو ہے انسان ہے، وَالْحِجَارَةُ، اور پتھر ہے، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو کافرین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں جو جہنم ہے وہ ایکچول میں کافرین کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ مسلمان جو اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں داخل تو ہو جائیں گے، وہ صرف پاک صاف ہونے کے لیے داخل ہوں گے کہ ان کے دل سے جو یہ مسلمان جو بھی کام کرتے ہیں اللہ معاف کرے، وہ سب گناہوں سے پاک صاف ہونے کے بعد ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور پھر اس آیت سے ہمیں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ دیکھیں قرآن اگر معجزہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسی تھی کہ ان کی سنت جو ہے وہ ان کی جو پوری زندگی ان کو سنت بنایا گیا، ان کی ہر ادا کو سنت بنایا گیا۔ تو دیکھیں قرآن جو پڑھتا ہے، قرآن جو پڑھاتا ہے، اس کی بڑی عظمت ہوتی ہے۔ اگر تو قرآن کی حلاوت کو محسوس کرنا ہے تو ان لوگوں کا احترام کرنا پڑے گا کہ جو قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ یقین مانیں ایک چھوٹا بچہ بھی چھوٹا سا قاعدہ لے کر آئے، اس کو بھی عزت دیں۔ کیوں عزت دیں؟ کیونکہ اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ قرآن ہے، اور وہ پہلا لفظ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ سیکھتا ہے، اس کی بھی عزت کرنی چاہیے، اس کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ اگر اس کا احترام نہیں ہوگا تو یہ جو قرآن ہے یہ دلوں میں نہیں اترے گا۔ قرآن کو باوضو پڑھنا چاہیے، اور اس کو جو ہے نا جو اس کو پڑھتے پڑھاتے ان پہ تنقیدیں نہیں کرنی چاہیے۔ پھر دوسرا یہ کہ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری دے دو ایمان والوں کو، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ بے شک اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اب دیکھیں نہریں بہتی ہیں، جنت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، اور ایمان والوں کے ساتھ یہ شرط لگائی کہ عمل صالح ضرور ہوں۔ ایک انسان جو کہتا ہے کہ میں ایمان والا تو ہوں لیکن وہ عبادت نہیں کرتا، اعمال صالح نہیں کرتا، تو ٹھیک ہے اس کو وہ پھر کیسے اتنا بڑا گمان رکھ لیتا ہے کہ اس کو جنت ملے گی؟ ایمان اور عمل صالح دونوں ساتھ ہیں، ایمان بنیاد ہے، عمل صالح اس کی امارت ہے، ٹھیک ہے، امارت سے لاپرواہی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ جنت کو اگر حاصل کرنا ہے تو ایمان اور عمل صالح جو ہے ساتھ ساتھ ہوں، عمل صالح کے بغیر جنت مانگنا بے وقوفوں کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنات ہیں ان کے لیے، اور ان کے لیے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جنت بنائی اگر اس میں نہریں نہ ہوں، پانی نہ ہو، تو وہ جنت جو ہے اتنی خوبصورت نہ ہوتی، لیکن جس جگہ بھی پانی ہوتا ہے وہ ہمیں زیادہ بھلی محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے وہاں نہریں جاری کی، اور نہریں بھی ایسی جو محل کے نیچے بہتی ہوں گی، اتنی خوبصورت ہوں گی۔ کُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ، جب بھی ان کو وہاں کوئی کھانے کے لیے رزق دیا جائے گا تو یہ کہیں گے کہ یہ تو ہمیں پہلے بھی ملا تھا۔ پہلے کیونکہ جنت میں ہمیں وہی پھل ملیں گے جو ہم نے دنیا میں بھی کھائے ہوں گے، جیسے کہ انگور ہو گیا، آم ہو گیا، یا اس طرح دوسرے پھل جو ہم نے دنیا میں کھائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں جو ہم نے پھل کھائے ہوں گے اسی طرح کی چیزیں ہم جنت میں جب ملیں گی نا تو ہماری رغبت بڑھے گی۔ ایک بچہ ہوتا ہے، آپ اس کو وہی چیز پیش کریں جو اس نے پہلے کھائی ہوتی ہے تو وہ جلدی سے اس کو لے لیتا ہے، کیونکہ اس کی نیچر میں ہوتا ہے کہ بس یہ اس کو پسند ہوتی ہے۔ تو پھر فرمایا کہ وہ اتو بھی متشابہہ، لیکن وہ اس کے متشابہ یعنی اس کے ہم شکل ہوں گی، یعنی دیکھنے میں تو وہ دنیا کا پھل ہوگا لیکن اس کا ذائقہ جو ہے دنیا کے پھل سے کئی گنا زیادہ میٹھا، خوبصورت اور مزیدار ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پاک بیویاں ہوں گی۔ وہاں کی بیویاں کیسی ہوں گی
کہ وہ بولو براز حیض و نفاس اور میل کل چہل سے بالکل پاک ہوں گی، نہ ان میں اخلاقی برائیاں ہوں گی، نہ وہ لڑائی جھگڑا کریں گی، نہ وہ گالیاں دیں گی، نہ وہ مکر و فریب کریں گی، نہ وہ بغض رکھیں گی، نہ وہ عداوت رکھیں گی۔ ان کے برے اخلاق نہیں، ان کے اچھے اخلاق ہوں گے ان کے، ٹھیک ہے، اور نہ وہ کسی اور کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوتی ہوں گی۔ پھر یہ کہ وہ وہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنت کی بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ جنت میں ہمیش کی ہے، جنت میں موت نہیں ہے۔ ایک دفعہ جو جنت میں داخل ہو گیا وہ ہمیشہ اس میں رہے گا آرام اور سکون کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے ازواج مطہرہ کہ اگر دیکھیں اگر جنت میں ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمیں اچھا ساتھی ملے، تو ہمیں دنیا میں بھی اچھا ساتھی ڈھونڈنا ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت تو ملے، لیکن وائف جو ہے وہ اس کو ڈھونڈنے میں وہ غفلت برت لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ایک متاع ہے اور دنیا کی چیزوں میں سب سے بہترین نیک بیوی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں خوشبختی کی علامت ہیں: نیک بیوی، کھلا مکان، نیک پڑوسی، اچھی سواری۔ یہ خوش قسمت لوگوں کو ملا کرتی ہیں: نیک بیوی، کھلا مکان، نیک پڑوسی، اچھی سواری۔ اور بدبخت ہوتا ہے وہ شخص جس کے پاس یہ 4 چیزیں ہوں: برا پڑوسی، بری عورت، تنگ مکان، بیکار سواری۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں کس طرح کی عورت کو سلیکٹ کرنا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔